ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں کہ عمارتوں میں آگ لگنے کے واقعات سامنے آ رہے ہیں. سردیوں میں عمومی طور پہ ویسے ہی آگ لگنے کے واقعات دیکھے جاتے ہیں. اس کے اوپر کیا حکمت عملی بنائی جا رہی ہے؟ کہنے کو کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں جن کا کام ہے کہ اب وہ چیک کریں گی کہ کن کن عمارتوں کے اندر ہنگامی راستے نکلنے کے لیے موجود ہیں یا نہیں ہیں, ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے آلات موجود ہیں یا نہیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے ڈپٹی میئر ہیں کراچی کے سلمان مراد صاحب. بہت شکریہ سر ٹائم دینے کے لیے. سامنے یہ بات آ رہی ہے سر کہ آج جتنا کچھ بھی ہم نے دیکھا کہ ابھی آر جے مال کی انکوائریاں, اس کی ایف آئی آر, اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ ہم دیکھ رہے تھے کہ آج عرشی جو یہ عمارت ہے اس پر آگ لگ جاتی ہے, 3 جانیں ضائع ہو جاتی ہیں. اس کے اندر جو ہم سب سے اہم چیز دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جو فائر بریگیڈ کا عملہ ہے, جو آپ کے انڈر کمانڈ ہے, وہ جا رہا ہے تو اس کی خود کی سیفٹی کے اوپر بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں کیونکہ اس کے پاس وہ ماسک موجود نہیں ہے جو ہونا چاہیے, اس کے خود کے پاس وہ مکمل جو فائر فائٹر کا سوٹ ہوتا ہے وہ موجود نہیں ہے. کیا وجہ ہے کہ خود فائر سیفٹی کرنے والا جو فائر فائٹر ہے, جب اس کی سیفٹی یقینی نہیں بن سکے گی تو کیسے ہم یقین کریں کہ لوگ جو ہیں ان کی سیفٹی ممکن بن سکے گی؟ اوور ٹو یو سلمان صاحب. جی 5:41 میں وہاں جو آگ اٹھی ہے اور 5:42 میں اور 5 منٹ کی ڈرائیو پہ آگ کی شدت کی زیادہ تھی اور 15 ٹینڈر, 2 باؤزر اور 2 اسکالر اسی ٹائم پہنچ گئے تھے اور فائر بریگیڈ کا عملہ, کے ایم سی کا عملہ, تمام انتظامیہ, سیوک ایجنسی آن دا اسپاٹ پہنچ گئے تھے. اس کے بعد میئر کراچی آن دا اسپاٹ پہنچ چکے تھے. اس میں 4 ڈیتھ ہوئے جن کو ہاسپٹل شفٹ کیا گیا. کولنگ پروسیجر میں فائر کو کنٹرول کیا گیا. یہ بھی تو ہے نا, جو چیزیں ہوئی ہیں تو ان کو بھی تو آپ کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے, جو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ بر وقت اقتدام کیا اور ریسکیو عملہ فوراً وہاں رسپانس کیا ہے. جیسی اطلاع ملی ہے تو کے ایم سی کا عملہ, واٹر بورڈ کا عملہ, فائر بریگیڈ کا عملہ بر وقت آن دا اسپاٹ پہنچے ہیں. اچھا سلمان صاحب, کراچی شہر نا بہت ایک اپنی خاص حیثیت رکھتا ہے کیونکہ ایک پاپولیٹڈ علاقہ ہے, ایک ایسا شہر ہے جہاں پر آبادی بہت زیادہ ہے. عالمی قوانین کے مطابق کہا جاتا ہے کہ 1 لاکھ آبادی کے اوپر ایک فائر اسٹیشن ہونا چاہیے. اس لاکھوں کی آبادی جو کہ کروڑ, 2 کروڑ اور 2.5 کروڑ تک بتائی بھی جاتی ہے, لکھی جاتی ہے اور ازیوم تو بہت زیادہ کی جاتی ہے, اس کے پاس صرف 30 فائر اسٹیشنز ہیں. کیا وجوہات ہیں کہ اس کے اندر اب تک جو ہے وہ زیادہ جو ہیں وہ تعمیرات نہیں دیکھی گئی, قائم نہیں ہوئے فائر اسٹیشن؟ کیا وجوہات ہیں؟ شیٹ کریں نا, کنٹونمنٹ بورڈ کے ایریا میں ہوتا ہے تو وہاں فائر بریگیڈ کے عملہ پہنچتا ہے, کے ایم سی کا عملہ پہنچ کے اس کو قابو کرتا ہے. آج بھی کے ایم سی کا عملہ اور فائر بریگیڈیئر اور واٹر بورڈ کی انتظامیہ, سیوک انتظامیہ پہنچ کر انہوں نے ریسکیو کیا ہے. تو اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کرنا ہے اور یہاں وسائل ہیں اور انتظامات بھی ہو رہے ہیں اور میئر صاحب خود آن دا اسپاٹ پہنچ کر انہوں نے ریسکیو کیا ہے وہاں پہ. اچھا سلمان مراد اس صاحب, عمل کو بھی آپ کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے نا. بالکل اچھے اقدامات ہیں, وہ آن گراؤنڈ موجود تھے میئر صاحب. اپنے فرائض سے غافل تو نہیں ہیں. بالکل. اچھا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ 5 اسنوکلز جو ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہیں جس میں سے 3 خراب پڑی ہیں اور جو ذرائع ہیں وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں. نہیں وہ آپ کی ذرائع نا, میں نے آپ کو بتایا کہ باؤزر بھی وہاں پہنچے ہیں, اسکانر بھی پہنچے, سب چیزیں وہاں پہنچی ہیں نا آن دا اسپاٹ. جیسے ہی ہمیں اطلاع ملی ہے 5 منٹ کی ڈرائیو پر واٹر بورڈ, فائر بریگیڈ, کے ایم سی کا عملہ آن دا اسپاٹ پہنچ کر بہت بڑے نقصانات کو کنٹرول کیا. اچھا ایسے واقعات آئندہ نہ ہوں اس کے لیے سلمان مراد صاحب کیا حکمت عملی اپنا رہے ہیں؟ اس کے لیے دیکھیں, بات یہ کہ اس کے لیے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جب این او سی دیتی ہے, کوئی بھی چیز کی این او سی دیتی ہے بلڈنگ کی, اپارٹمنٹ کی, ان کو یہ ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہے, اس بلڈر کو اس چیز کی ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہے. اس کے بعد سیل این او سی اور ان کو کمپلیشن سرٹیفکیٹ اس وقت ملتا ہے. فائر بریگیڈ کا عملہ اور سب چیزیں آپ سمجھتے ہیں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اپنا کام صحیح طریقے سے انجام دے رہی ہے؟ وہ بالکل دے رہی ہے اور میئر صاحب نے پچھلے جو کنٹونمنٹ کا واقعہ ہوا ان میں میئر صاحب نے ڈائریکٹ انسپیکشن ان کو دیے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو کہ آپ انسپیکشن کریں جتنی بھی عمارتیں بنی ہیں وہ ایس ایس اوز کو فالو کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی. جو نہیں کر رہی ہے ان کی خلاف کارروائی ہوگی, ایکشن ہوگا.
نہیں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایس بی سی اے جو ہے وہ اپنا کردار بہتر انداز میں ادا کر رہی ہے؟ سندھ بلڈنگ کنٹرول اپنا پورا وہ کرتی ہے. دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتاؤں, جب این او سی لی جاتی ہے نا کوئی بلڈنگ, میں بھی کنسٹرکشن میں کام کرتا ہوں, میرا بھی فیلڈ یہی ہے. تو ہم تمام چیزیں جب بلڈنگ کمپلیٹ کرتے ہیں تو انسپیکشن کے لیے سندھ بلڈنگ کنٹرول کی طرف سے نمائندہ آتا ہے. وہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر کمپلیشن سرٹیفکیٹ دیتا ہے. تو جہاں جہاں وہ کوتاہی ہوتی ہے یہ سب چیزیں ہم اداروں یا گورنمنٹ کے ڈال دیتے ہیں. اس میں یہ کوتاہی اس بلڈر کی بھی ہوتی ہے جو ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرائے. اچھا ویسے آپ کو اندازہ ہے کیونکہ ایک افسوسناک واقعہ ہوا ارجے مال کا, اس میں بھی پتہ چلا کہ جی فائر ایگزٹ کے مسائل تھے وہ موجود نہیں تھے, ہنگامی آلات موجود نہیں تھے اس سے نپٹنے کے لیے, آگ بجھانے کے لیے. اس عمارت کے اندر بھی یہ ہوا. خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک, آئندہ بھی اگر خدا نخواستہ کہیں آگ لگتی ہے اس طرح کی تو آپ کتنے مطمئن ہیں بینگ اے ڈپٹی میئر کراچی اور کہ کتنی عمارتیں ہو سکتی ہیں جو اس وقت فائر ایگزٹ کے بغیر ہیں اور تعمیر ہو گئیں؟ دیکھیں یہ ایک پروسیجر ہوتا ہے, جو بھی کنسٹرکشن کرتا ہے این او سی, جو 15-16 ایجنسیاں ان کو این او سی کے بعد پھر ان کو این او سی ملتی ہے بلڈنگ کنسٹرکشن کرنے کے بعد. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بھی ان کو یہ ایشور کراتی ہے کہ جو ریکوائرمنٹ ہے آپ کو فائر کا رکھنا ہے, ایگزٹ پوائنٹ رکھنی ہے, یہ بلڈر کا کام ہوتا ہے. یہ میئر کراچی یا سندھ بلڈنگ کنٹرول یا دوسرے اداروں کا, یہ تو غفلت ان بلڈر کی ہوگی جس نے یہ چیزیں پرووائڈ نہیں کی. جانی نقصان ہوتا ہے, کچھ ہوتا ہے تو اس پر ایکشن ہونا چاہیے. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو میئر صاحب نے ڈائریکشن دی ہے کہ آپ تمام بلڈنگز کی انسپیکشن کریں اور انویسٹیگیشن کریں کہ جو آپ این او سی دی ہیں کہ ان پر وہ پورے اتر رہے ہیں یا نہیں اتر رہے. جو نہیں اتر رہے ہیں ان کی خلاف کارروائی ہو جائے گی. میں سمجھ گیا. سلمان مراد صاحب آپ کا موقف آ گیا, اس پہ بھی ذرا کامنٹ کر دیے گا. آپ کے جو محکمے کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ 100 سے زائد ڈرائیورز کی کمی ہے اس وقت فائر بریگیڈ کے اندر, وہ نہیں ہو رہی. ہمیں آلات کی ضرورت ہے, ہمیں وہ مہیا نہیں کیے جا رہے. کچھ گاڑیاں ہیں جو کہ 15 سے زائد بتائی جاتی ہیں کے ایم سی کی, وہ خراب پڑی ہوئی ہیں, وہ صحیح نہیں ہو رہی. ڈاکومنٹس میں بتایا جاتا ہے کہ اس کا اپروول مل چکا ہے, پھر کیوں نہیں ہو رہی سر؟ یہ جاننا چاہتے ہیں لوگ. دیکھیں اگر آج فائر بریگیڈ کا عملہ وہاں نہیں پہنچتا, اتنی بڑی آگ کو کیسے قابو کیا جاتا؟ یہ کے ایم سی کی طرف سے یا واٹر بورڈ کے تمام فائر بریگیڈ کے عملہ اپنی جانوں پہ کھیل کر اس آفات کو بچاتے ہیں. آپ ان کو بھی اپریشیٹ کریں. پچھلی دفعہ جو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, کنٹونمنٹ ایریا میں ایک فائر بریگیڈ زخمی ہوا, اس کو پچھلے دن کے ایم سی نے چیک دیا ان کو. تو ان چیزوں کو جو اپنے ہاتھ جان ہتھیلی کے رکھ کر ان بڑے سامان سے نمٹتے ہیں تو اسے بھی ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اچھا بالکل ہمیں اپریشیٹ کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے تمام اسٹیک ہولڈروں کو کہ اس موقع پر. اچھا سلمان صاحب ایک خدمت کریں. بالکل سلمان صاحب آپ بالکل درست اور بجا فرما رہے ہیں. ہم ایک اور چیز بھی جاننا چاہتے ہیں کیونکہ یہ فائر فائٹرز ہی ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں جب ہم جا رہے ہوتے ہیں کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے تو ہمیں سب سے زیادہ مشکلات کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ماسک ہوتا ہے جو ہمیں دھوئیں سے بچا رکھے, اور وہ ماسک ہمیں نہیں مہیا کیا گیا کے ایم سی کی جانب سے. اب یقینی طور پہ جب وہ جا رہے ہیں, یہ چھوٹے ہم دیکھیں ہم اس لیے بیٹھے ہوئے کہ ہم مسئلوں کو حل کریں. ایک چیز میں نشاندہی کروں, آپ اس پہ ایکشن لے, ایک اچھی چیز ہوگی. آپ پوچھیں کہ کیوں ماسک نہیں ہے. میں نے پچھلی دفعہ یہاں ملیر میں وہاں پہ فائر بریگیڈ اسٹیشن کا افتتاح کیا. وہاں پہ امپورٹ کر کے ان کو تمام ایکسیسریز ہم نے پرووائڈ کی. تمام اسٹیشنوں پر یہ موجود ہے, ایسا نہیں ہے. اگر آپ ایسی بات کر رہے ہیں تو آپ نشاندہی کریں, ہم اس پہ نوٹس لیں گے. مگر یہ نہیں کہ وہاں تمام چیزیں موجود ہیں, ماسک بھی موجود ہے, ان کا سیفٹی کٹ بھی موجود ہے, تمام چیزیں ان کو پرووائڈ کی گئی ہیں. چلیں جی, بہت شکریہ سلمان مراد صاحب اپنا موقف دینے کے لیے. ناظرین ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کے اوپر ایشو اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ معاملہ بڑا سنگین ہے. معاملے کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف کہیں نہ کہیں ہم کس سے پوچھیں. ہم فائر بریگیڈز کے مسائل دیکھ رہے ہوتے ہیں تو فائر فائٹرز ہمیں اپنے مسئلے بتا رہے ہوتے ہیں. اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, تو اب انکوائری ہو رہی ہے تو انکوائری کے اندر پتہ چل رہا ہے آگ لگنے کے بعد کہ ادھر جو ہے وہ آگ سے بچنے کے لیے کوئی فائر ایگزٹ موجود نہیں ہے. ساتھ ساتھ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آلات نام کی کوئی چیز ہوتی ہے, ہونی چاہیے, وہ بھی نہیں معلوم. وہ کہیں پہ تصوری کانسیپٹ ایسا لگ رہا ہے کہ موجود نہیں ہے.
پھر معاملہ یہ آ رہا ہے کہ اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ دیکھیں اتنا بڑا شہر ہے، اس شہر کو کس طرح چلایا جا رہا ہے انتظامی طور پہ، اس کے اوپر بات کرنا اس لیے اب لازم ملزوم ہو چکا ہے کیونکہ لوگوں کی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو رہی ہیں، لوگوں کے جو مال ہے وہ اس کا نقصان ہو رہا ہے، اور ابھی بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم ذمہ دار کا تعین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر ان کے پیچھے وجوہات کیا ہیں۔ نوٹس کل بھی بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے وزیروں نے لیے ہیں، آج بھی لیے ہیں اور کل بھی لیں گے، مگر لوگ جاننا چاہتے ہیں ہمارے مسئلوں کا حل کیا ہے، کیسے اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں جو ہیں وہ کھڑی ہو رہی ہیں، کیسے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، کیسے مافیا اس کو کانکریٹ کا جنگل تو بنا رہا ہے، ساتھ ساتھ پیسے بھی کما رہا ہے، مگر ایک عام آدمی جو ہے صرف وکٹم دکھائی دیتا ہے۔ اس کے اوپر ناظرین ہم آگے بھی بات کریں گے اور اس کے اوپر بتائیں گے کہ ریسکیو آپریشن بھی کس طرح چلا۔ ابھی وقت ہوا ہے بریک کا، بریک پر جا رہے ہیں، پھر حاضر ہوتے ہیں۔